اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ بھلا ان میں کیا خوبی ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں۔ متقی لوگوں کے سوا کسی قسم کے لوگ اس کے متولی نہیں ہو سکتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 34 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا سورہ انفال کے 33 نمبر کی آیت میں کہ جب تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہیں ان کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کفار مکہ بھی محفوظ تھے، اور آج بھی جبکہ دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آج بھی دنیا برقرار ہے۔ ورنہ پہلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورے تباہ و برباد کر کے اس کا نام و نشان مٹا دیا، اور اس کے جو نام باقی ہیں وہ بھی قرآن پاک کے اندر ان کے واقعات اور ان کے حالات کو بیان اللہ نے فرمایا، اس لیے ان کا نام باقی ہے، ورنہ ان کی قومیں اور اس کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ البتہ ان کے کھنڈرات اور اس کے قلعے وغیرہ ابھی بھی باقی ہیں، جس کو دیکھ کر کے ان کی ناکامی اور اس کی تباہی بربادی کی جو داستانیں ہیں ابھی بھی کہیں ملک کے اندر کسی نہ کسی ملک کے اندر موجود ہیں۔ اس وقت جو سورہ انفال کی 34 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے کہ اس کو عذاب کے اندر مبتلا نہ کیا جائے، یعنی عذاب کے اندر مبتلا کرنے کی جتنی بھی اس کے اندر چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی اس کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور وہ لوگ یعنی کفار مکہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کے طواف کرنے سے، ان کی زیارت کرنے سے، خانہ کعبہ کے اندر عبادت کرنے سے اس کو روکتے ہیں۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ روکتے ہیں سے مراد کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے پہلے بھی یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال تک مکے کے اندر تشریف فرما رہے۔ اس درمیان میں کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کی، تشدد کی انتہا کر دی، جینا مشکل کر دیا، رہنا مشکل کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مکے سے مدینہ تشریف لے گئے۔ 6 سال مدینے میں آپ تشریف فرما رہے۔ 6 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور نبی کا خواب بالکل سچا ہوتا، ہمارے آپ کی طرح خواب نہیں ہوتا۔ نبی کو جو کچھ بھی خواب کے اندر بتایا جاتا اس کے اندر وہ بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے خواب ان کا، اور اس کے اندر کوئی غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، وہ خواب یہ دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں اور میں نے احرام باندھ رکھا ہے اور بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے ہم گئے ہیں۔ جب یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا تو صحابہ کرام اپنے وطن کی یاد میں بے تاب ہو گئے، اور آپ کو معلوم ہے اپنے وطن کی یاد کتنا بھی وقت گزر جائے اپنے وطن کی یاد نہیں جاتی۔ جس وطن میں آدمی پیدا ہوا، پلا بڑھا، جوان ہوا، اس وطن کی یاد کبھی دل سے محو نہیں ہوتی، کبھی یاد نہیں مٹتی۔ تو بہت سارے صحابہ کرام جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، جب ان لوگوں نے یہ خواب سنا تو اپنے وطن کی یاد نے ان کو تڑپا دیا، بے چین اور بے قرار ہو گئے، کیونکہ مظلومیت کی حالت میں، بے کسی اور مجبوری کی حالت میں مکے سے ان کو نکالا گیا تھا۔ اور صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کا بالکل پروگرام بنا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1500 صحابہ کرام کو لے کر کے مدینے سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں، عمرہ کریں۔ لیکن جب مقام ایک جگہ کا نام حدیبیہ ہے، وہاں جب مسلمان پہنچے تو مکے والوں کو معلوم ہوا، تو مسلمان
مکے کے اندر آ کر کے طواف کرنا چاہ رہے ہیں، عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو کفار مکہ نے بالکل تہیہ کر لیا، جان دے دیں گے، مال قربان کر دیں گے، اولاد کو قربان کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کو مکے کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما رہے، مکہ کے لوگ آئے، بات چیت ہوئی، اس بات چیت میں 10 شرطیں طے پائی۔ مسلمانوں نے مکہ والوں سے 10 شرطوں پر صلح کی، اور مسلمانوں نے اس سال عمرہ نہیں کیا، اور یہ صلح اس بات پر صلح ہوئی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے۔ جب یہ بات انہوں نے سنی، صحابہ کرام نے تو بہت بے چین ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو خواب دیکھا کہ خانہ کعبہ کا عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، یہ آپ نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے، تو یہ کیسا ہوا کہ ہم دب دب کر ڈر ڈر کر صلح کر رہے ہیں، ہم حق پر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ڈر کر کے صلح کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، اور میں وہ کام نہیں کروں گا جس سے مکے کی سرزمین کا تقدس پامال ہو اور وہاں خون خرابہ ہو۔ دب کر بظاہر میں صلح کر رہا ہوں، لیکن اس صلح کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، ان حکمتوں کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ تمہارے کبھی صلح اس بات پر صلح ہوئی کہ مسلمان اس سال، اچھا میں نے یہ خواب یہ نہیں دیکھا کہ اسی سال میں عمرہ کروں گا، عمرہ کریں گے ہم، خواب میں دکھایا گیا، لیکن یہ تو نہیں دکھایا گیا اسی سال عمرہ کرنا ہے، بعد میں بھی کریں گے، اس کی تعین اور اس کی تاریخ کا کوئی تعین تو ہوا نہیں، تو ہم عمرہ کریں گے۔ تو ایک شرط یہ طے پائی کہ ہم اس سال عمرہ، مکے والوں نے کہا کہ اس سال آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی مان لیا۔ ایک نہایت اچھی زبردست شرط ان کی طرف سے جو لگائی گئی، جو بظاہر مسلمانوں کی غیرت کو للکارنے والی شرط تھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ کافر ہو کر مکہ آ گیا تو ہم اس کو مدینہ واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ گیا تو مدینے والوں کو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ یہ شرط بڑی ہی سخت تھی جو مسلمانوں کی غیرت کو للکارنے والی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی مان لیا۔ نبی کی نظر اور نبی کی جو سمجھ ہے وہ اتنی دور تک پہنچتی ہے، عام آدمی اس حکمت تک، مصلحت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر 10 شرطوں پر صلح کی، جس کے اندر تمام شرطیں ایسی تھیں جو مسلمانوں کی غیرت کو للکارنے والی تھی، مسلمانوں کی غیرت کو چیلنج کرنے والی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کے حالات کو دیکھا، اور ان حالات کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عام مسلمان اس کو نہیں سمجھ سکے، اور ان حالات کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسی سال میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے فتح عظیم عطا فرمائی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچ گیا۔ جب مسلمانوں کی کافروں سے صلح ہو گئی اور لڑائی جھگڑے کا امکان نہیں رہا، 10 سال کی شرط پر صلح ہوئی، اور یہ شرط طے پائی 10 سال تک مسلمان کافر آپس میں نہیں لڑیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلح کی، اور 10 سال کی صلح کی شرط پر اس بیچ میں اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا، روم میں پہنچ گیا، ایران پہنچ گیا، اور دنیا کے چپے چپے میں اسلام کی آواز پہنچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ کافروں نے مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی زیارت اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے روک دیا، اور دوسری بات اس کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ متقی لوگ ہی مسجد کے متولی ہو سکتے، خانہ کعبہ کے متولی مسلمان ہی ہو سکتے، متقی لوگ ہی ہو سکتے۔ یہ کافر لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کا ہم متولی ہیں، یہ متولی خانہ کعبہ کے نہیں ہیں، اور یہ کافر لوگ، مشرک لوگ خانہ کعبہ کے متولی ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے
خانہ کعبہ کی جو تعمیر فرمائی تھی وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اس کی تعمیر کی تھی، اور یہ کافروں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو تو مانا نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ اور غیر اللہ کو شریک کر دیا۔ اس قسم کے لوگ خانہ کعبہ کے متولی نہیں ہو سکتے، بلکہ خانہ کعبہ کے متولی مسلمان ہو سکتے، متقی پرہیزگار ہو سکتے، اور یہ جو کافر لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کے متولی ہم ہیں، یہ ہرگز خانہ کعبہ کے متولی نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اس واقعے کے 2 سال کے بعد، جو ابھی اس وقت میں نے واقعہ بیان کیا 6 ہجری کا، 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ذریعے سے مکہ کو فتح کرایا، اور پھر مسلمانوں کے قبضے میں خانہ کعبہ آیا۔ پورا مکہ اور خانہ کعبہ آ گیا، اور مسلمان ہی خانہ کعبہ کے متولی قرار دیے گئے، اور آج تک مسلمان ہی خانہ کعبہ کے متولی ہے۔ متقی پرہیزگار لوگ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، لیکن اس بات کو یہ کافر لوگ سمجھتے نہیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان